بالکل نہیں ہوتی، حقیقت سے نا بلد اور نا آشنا ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کے یہاں ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور بالضرور عقیدہ چھپا ہوا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کھیل کود کا نام ہے، ان کی ہندو کتابوں کے مطابق، ان کے عقائد کے مطابق جو رام ہیں، رام نے اپنی بیوی سیتا اور بھائی لکشمن کو لے کر اپنے باپ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کے لیے ونواس کے لیے کئی سال تک، بعض کتابوں میں ملتا ہے 12 سال، بعض کتابوں میں ملتا ہے 13 اور بعض میں اور، تو 12-13 سال تک انہوں نے جنگل میں اپنی زندگی گزاری، ونواس کیا۔ اور جب اتنا لمبا عرصہ گزارنے کے بعد اپنے گاؤں کو واپس آئے تو رام کے واپس آنے پر گاؤں والوں نے ان کی آمد کی خوشی میں چراغاں کیا، دیپ جلائے، جس کو دیپاولی کہتے ہیں۔ تو رام کے واپس آنے پر گاؤں والوں نے دیپ جلائے، دیا جلایا، چراغاں کیا، روشنی کی۔ تو اب اس کے لیے ہندو اس کو اپنا عقیدہ مانتے ہیں، اپنا تہوار مانتے ہیں، ہر سال دیوالی مناتے ہیں۔ اور مہا بھارت ان کی ایک عظیم ترین کتاب ہے ہندوؤں کی، اس میں لکھا ہے کہ جو وشنو کی بیوی تھی لکشمی، لکشمی ہندوؤں کے یہاں ہر ایک چیز کا الگ الگ خدا ہے، مال دینے والا الگ خدا، پیسے دینے والا الگ خدا، اور بارش برسانے والا الگ خدا، اناج اور غلہ دینے والا الگ خدا، خوشیاں دینے والا الگ خدا، غم دینے والا الگ خدا۔ تو یہ جو لکشمی تھی، لکشمی کو یہ پیسے دینے والی دیوتا مانتے ہیں، دیوی، لہذا ان کی مہا بھارت کے مطابق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ لکشمی پیدا ہوئی تھی، اس لیے یہ دیوالی مناتے ہیں، اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں کہ ہم دیوالی منائیں گے، چراغاں کریں گے، دیپ جلائیں گے، تو جو پیسے دینے والی، مال دینے والی ہماری دیوی ہے وہ ہم سے خوش ہو کر کے خوب پیسے نچھاور کرے گی۔ اس لیے یہ لوگ اپنی لکشمی کی عبادت کرنے کے لیے، اس کی پوجا کرنے کے لیے باقاعدہ اس کی مورتی کو بٹھا کر اس کے سامنے فروٹ اور پھول اور مختلف قسم کی چیزیں رکھ کر کے پوجا پاٹ کرتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اور اسی کے نام پر دیوالی منائی جاتی ہے۔ خیر، دو وجہوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک وجہ تو ضرور ہوگی، لیکن اس کا تعلق ہندو مذہب سے ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں سے کیا تعلق ہے؟ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آفاقی نبی، پوری کائنات کے نبی، قیامت تک پیدا ہونے والے نسل انسانی کے نبی، ایسے مقدس اور معزز نبی کے امتی ایسی گھناؤنی حرکت، ایسی گری ہوئی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جس سے پوری مسلمان کمیونٹی بدنام اور شرمسار ہو جائے۔ ہم مسلمانوں کو کسی دوسرے کے طریقے کی ضرورت نہیں، کسی دوسری کلچر اور تہذیب و تمدن کی ضرورت نہیں، اور کسی کو اچھا سمجھ کر، اسے چمکتا دمکتا دیکھ کر، اس سے مرعوب ہو کر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے ڈوب کر مر جانا چاہیے ان مسلمانوں کو جنہوں نے ہندوؤں کے کلچر کو اپنے گھروں میں لا کر کے منانے کی کوشش کی۔ میری بچی نے کہہ دیا، میرے چھوٹے بچے نے کہہ دیا، ابو میں بھی پٹاخے اڑاؤں گا، مجھے بھی سرسر بتی لا کے دو۔
تو باپ اپنے بچوں کی محبت میں اتنا اندھا ہوا کہ اسے اپنے اسلام کی تہذیب نظر نہیں آئی، اسے اپنے خدا سے بندھا ہوا مضبوط عقیدہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے فٹ سے اپنے پیسے لے کر دکان میں گیا اور پٹاخے خرید کر اپنے بچے کو دلا دیا۔ اب ذرا بتائیے یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ پیسوں کو جلانا، پٹاخوں کو جلانا دونوں برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ پیسوں کو جلانے میں نقصان نہیں ہے، وہ تو جھٹ سے جل جاتے ہیں۔ پٹاخوں کو جلانے میں نقصان بھی ہے، زیادہ خطرناک ہے، آنکھوں کے اندر چلا جائے تو آنکھوں کی بینائی ختم ہو سکتی ہے، کسی دوسرے کو لگ جائے اس کے جسم کو زخمی کر دیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم اس کے دھماکے سے جو آواز نکلتی ہے اس سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، کمزور لوگوں کو ہارٹ اٹیک آنے کا امکان ہے، اور پتہ نہیں کتنی خرابیوں کا امکان ہے۔ تو غیروں کی دیکھا دیکھی ہم لوگ کسی چیز کو اپنائیں، اسلام ہرگز ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور ہم نے اس کو سمجھا ہی کیا ہے۔ اللہ نے تو فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والوں کے اندر بری باتوں کو پھیلانا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم،